اور نوجوانوں بطور خاص میں آپ سے عرض کروں گا کہ اللہ کے واسطے اب تک جو کمی کوتاہی ہوئی، جو چوک ہوئی، اس کو چھوڑ دیجیے۔ اب ہم اپنے زندگی کا مقصد متعین کر لیں۔ بزرگوں، نوجوانوں، سب سے یہ عاجزانہ درخواست ہے، اگر ہم بحیثیت قوم و ملت یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ترقی یافتہ ہو، تو ترقی یافتہ ہونا ناممکن نہیں ہے، ترقی یافتہ ہونا مشکل نہیں ہے۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، جہد مسلسل کرنی پڑے گی، اپنا ایک نظام زندگی بنانا پڑے گا۔ آپ کو اپنے آپ کو سب سے پہلے تعلیم سے جوڑنا پڑے گا۔ بغیر تعلیم کے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے کسی ملک اور خطے میں ایک عزت دار قوم کی حیثیت سے جانے جائیں، کسی بھی پنے میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ آپ قرآن کریم میں غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے، اس زمانے میں علماء بیٹھے ہیں، دنیا کی ساری برائیاں تھی، شراب نوشی، زناکاری، ایک دوسرے کے حقوق پر ڈھاکہ ڈالنا، عورتوں کو سامان سمجھنا، دنیا کا وہ کون سا جرم تھا جو اس معاشرے میں نہیں تھا؟ لیکن اللہ کے نبی نے یا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ معاشرہ شرابیوں کا معاشرہ ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ معاشرہ زانیوں کا معاشرہ ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ وہ معاشرہ چوروں کا معاشرہ ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ وہ معاشرہ بدکاروں کا معاشرہ ہے، لیکن ہاں قرآن نے یہ ضرور کہا ہے کہ وہ معاشرہ جاہلیت کا معاشرہ ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، قرآن نے کہا ہے کہ وہ معاشرہ جو پیغمبر کے زمانے سے آنے سے پہلے کا معاشرہ ہے، وہ جاہلیت کا معاشرہ ہے۔ پتہ یہ چلا اگر معاشرے کو مہذب بنانا ہے، اگر معاشرے کو اچھا بنانا ہے، اگر معاشرے کو صحیح کرنا ہے، معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، سب سے پہلے جاہلیت کو ختم کرنا ہوگا۔ اور اسلام نے سب سے پہلے جملے میں، قرآن کی نازل ہونے والے سب سے پہلے ٹکڑے میں اسلام نے کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو۔ جس قوم، جس ملت، جس مذہب کے مذہبی کتاب کے پہلے ٹکڑے میں یہ کہا گیا ہے کہ پڑھو، اگر وہ قوم ملت تعلیم سے دور رہتی ہے، اگر وہ پڑھائی سے دور رہتی ہے، تو ماتم کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمانوں، سب سے پہلا کام یہ کرو، اپنی نسلوں کو تعلیم سے جوڑو۔ اور جب میں تعلیم کی بات کر رہا ہوں، عام بات کر رہا ہوں، لیکن وہ تعلیم معیاری ہونی چاہیے۔ معذرت کے ساتھ عرض ہے، میں بھی گاؤں کا رہنے والا ہوں، آپ بھی گاؤں کے رہنے والے ہو۔ جو اس وقت 21ویں صدی کی سچائی اور حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹاپر ہوں گے ان کو لیا جائے گا، جو ماہر ہوں گے ان کو لیا جائے گا، جن کے اندر کوئی کمال ہوگا ان کو لیا جائے گا۔ آپ یہ چاہو کہ ایک سے ایک بڑھ کر پاس ہوتے رہو، پاس کرنے والوں کو اب کوئی نہیں پوچھ رہا ہے۔ اگر آپ ترقی چاہتے ہیں بحیثیت قوم، اپنے نونہالوں اور بچوں کو معیاری تعلیم کا نصب کرنا پڑے گا، معیاری تعلیم کا انتظام کرنا پڑے گا، تاکہ یہ نونہال اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک پہنچ سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر تعلیم کے اندر بچہ آگے نہیں جا سکتا، ہر ایک کا ذہن برابر نہیں ہوتا، ہر ایک کے گھر کا ماحول یکساں نہیں ہوتا، تو دوسرے نمبر پہ آپ ہمارے سماج اور معاشرے کی سچائی بیان کر دوں، برا تو نہیں مانیں گے؟ آپ گن لیجئے گا، پورے گاؤں کا سروے کر لیجئے گا، معاف کیجئے گا میرے بھائیوں نوجوانوں، 18 سے 16 سے لے کر کے 25 سال تک کے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ گریبان میں جھانک کر دیکھیے گا، 16 سال سے لے کر کے 25 سال تک کا نوجوان جو ہمارے معاشرے اور سماج میں ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کہیں پان کی ٹپریوں پر بیٹھا ہوا ہے، کہیں چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھ کر گپے مار رہا ہے، کہیں کسی پلیے پر بیٹھا ہوا ہے، رات کے 11 بجے تک، 12 بجے تک اس نقل پر، اس چوراہے پر، اس ٹپری پر ہمارا نوجوان، ہمارا لخت جگر بیٹھا ہوا ہے، موبائل کے ساتھ مست اور مگن ہے اپنی دنیا کے اندر۔ کبھی ہمیں فکر نہیں ہوئی کہ ہمارا نوجوان، ہمارا بیٹا رات کو 12 بجے کہاں سے آ رہا ہے؟ گھر کی مرغی اگر 6 بجے تک دھربے کے اندر نہ پہنچے،
بکری کا چھوٹا سا بچہ 3 مہینے کا اگر مغرب کی اذان ہو جائے اور کمرے تک نہ پہنچے، پورے محلے میں شور مچ جاتا ہے کہ مرغی اور بکری غائب ہو گئی۔ نوجوان بے شرم رات کو 11 بجے آ رہا ہے، والدین کو فکر نہیں ہے کہ یہ ہمارا نوجوان 11 بجے تک کر کیا رہا تھا، ہمارا نوجوان کہاں تھا۔ نوجوانوں، اپنے طریقے کو بدلنا پڑے گا، معاف کیجیے گا، اپنے نظام زندگی کو بدلنا پڑے گا، اپنے روٹین کو بدلنا پڑے گا، ورنہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ بھی ہوگی داستانوں میں۔ اپنے معمولات کو تبدیل کرو۔ جو نوجوان پڑھنے میں تیز ترار ہے ان کو آگے لے جاؤ، چاہے لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑے، چاہے لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑے۔ ہمارے سماج کا المیہ دوسرا یہ ہے، معاف کیجئے گا میں ذرا کھری کھری کہنے کا عادی ہوں، مجھے وہ چاندی کا ورق لگا کے کہنے کی عادت نہیں ہے، صاف باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اگر اپنے نوجوان کو پڑھانا ہو، 10 لاکھ کا خرچ آ جائے، ہر آدمی سوچنے لگتا ہے 10 لاکھ کہاں آئے گا، گھر میں شادی ہو جائے بغیر کہیں سے لے آئے گا 10 لاکھ روپیہ۔ ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں، ہمارا نظام بدل گیا ہے، ہماری سوچ بدل گئی ہے۔ بچے کو تعلیم دلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، شادی کے موقع پر فضول رسموں کو انجام دینے کے لیے پیسے ہیں۔ وہ قوم ڈوبے گی نہیں، وہ قوم خرق نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، ہمارا ایک مزاج بنا ہوا ہے، ہم اس لیے ذلیل ہیں کہ فلاں نے ہمارے خلاف سازش کی ہے، ہم اس لیے ذلیل ہیں ہمارے بہانہ ہے، ہم اس لیے ذلیل ہیں کہ فلاں نے ہمارے خلاف سازش کی ہے، ہم اس لیے ذلیل ہیں کہ فلاں نے ہمارے خلاف یہ منظم پروگرام بنایا ہے، ہم اس لیے ذلیل ہیں کہ ہم خود ذلیل ہیں، ہم اس لیے ذلیل ہیں کہ ہمیں ذلت میں رہنا پسند ہے، ہمیں یہ سلیقہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے پیسوں کو خرچ کہاں کرنا ہے۔ جو 10 لاکھ 5 لاکھ روپے شادی کے نام پر چاہے ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو، 10-5 لاکھ روپے شادی کے نام پر برباد کر دیے جاتے ہیں، برباد کرنا ہی کہوں گا۔ اگر وہی 10-5 لاکھ روپے اس بچے کے اوپر سلیقے سے اور ڈھنگ سے خرچ کر دیے جائے، اس کا اپنا بزنس کھڑا ہو سکتا ہے۔ ہماری سوچ بدل گئی ہے۔ ہمیں یاد رکھیے گا، بار بار کہہ رہا ہوں، اس روئے زمین پر کسی طاقت نے جنم نہیں لیا ہے جو مسلمانوں کو مٹا سکے، جب تک کہ مسلمان خود مٹنے پر آمادہ نہ ہو جائے۔ ہم بزدل ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم بتاشا ہے کوئی کہ بارش کا ایک قطرہ آئے گا اور گل کے ختم ہو جائیں گے۔ ہم تو اس ملک کے اندر اس وقت بھی جمے رہے جب انگریزوں نے اعلان کر دیا تھا کہ داڑھی ٹوپی کرتا پجامہ نظر آئے پکڑو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دو۔ اس وقت ہمارے بزرگوں نے اداروں کو قائم کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ ہندوستان کے مسلمان اپنے جیب خرچ سے اپنا پیٹ کاٹ کر عوامی چندے سے مدرسوں کو چلا سکتا ہے، اور 150 سالہ تاریخ ہماری اس بات پر گواہ۔ ہم کسی کے محتاج نہیں، ہمیں اگر لوٹا ہے تو ہم نے خود لوٹا، اگر ہم نے برباد کیا ہے ہمیں کسی نے تو ہم نے خود برباد کیا۔ ہماری ترجیحات کا پتہ نہیں ہے، ہمارے مسائل کا پتہ نہیں ہے، 4 پیسہ ہاتھ میں آتا ہے ہمارے قدم زمین پر نہیں ٹکتے، ناچ گانا تماشا کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ لعنت نہیں برسے گی تو کیا رحمتیں نازل ہوں گی؟ قوم ذلیل نہیں ہوگی تو کیا معزز کہلائے گی؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے ذلیل ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن کو لات مارو گے، نبی کے فرمان کو چھوڑو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں عزیز نہیں بنا سکتی ہے۔ اس لیے اپنی ترجیحات طے کیجیے۔ نمبر 1 تعلیم۔ ہم میں سے ہر آدمی کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے سماج کا ایک ایک بچہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ میں تعلیم یافتہ کی بات پھر نہیں کر رہا، اعلیٰ تعلیم یہ 33% 40% لا کر پاس ہونے والوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ مگن ہو جاتے ہیں، بیٹا ہائی اسکول پاس کر لیا، انٹر پاس کر لیا، بی اے اور ایم اے کے لیے گریجویٹ ہو گیا، پوچھ رہا ہے کوئی؟ 90% لا کر کے لوگ سڑکوں کے اوپر جھوتیاں چٹکا رہے ہیں، ان کو نوکریاں نہیں مل رہی، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ 50% 60% لا کر ہم مگن ہو جاتے ہیں کہ
بیٹا ہمارا ہائی اسکول نکال لیا، بیٹا ہمارا انٹر نکال لیا، یہ ہمارا تعلیمی معیار ہے، سچائی ہے، اب مانو نہ مانو۔ اگر بچے کو اعلیٰ تعلیم دلانا ہے، بچہ اگر اعلیٰ تعلیم میں نہیں جا سکتا، انٹر کرانے کے بعد جو ہمارے بچوں کی زندگیاں برباد کی جاتی ہیں نا، پرائیویٹ بی اے اور ایم اے کرا دو۔ آپ پرائیویٹ بی اے اور ایم اے کرانے کے نام پہ بچہ 5 سال گھر پہ بے حیا کی طرح پڑا رہتا ہے، نہ کوئی کام ہے نہ کوئی دھام ہے۔ پوچھو بیٹا کیا کر رہے ہو؟ بی اے کر رہا ہوں۔ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ گریجویٹ بننا ہو۔ کھاٹ لعنت ہے ایسے گریجویٹ، کیا کرو گے ایسے گریجویٹ ڈگری لے کر کے؟ آپ میں یہ نہیں کہتا پرائیویٹ گریجویٹ نہ بنو، ارے ان 5 سالوں کو کوئی ہنر سیکھنے میں لگا سکتے ہو، ان 5 سالوں کو آپ تجارت کھڑی کرنے میں لگا سکتے ہو، لیکن نہیں، پرائیویٹ بی اے ہو رہا ہے اور بیٹے کا روٹین یہ ہے، رات کو 2 بجے تک فلمیں دیکھے گا موبائل پر، ٹرا کے صبح 11 بجے تک سوئے گا، 11 بجے اٹھے گا، برش کرے گا پورے ترم خواہ کی طرح، اماں سے کہے گا چائے ناشتہ لاؤ، چائے ناشتہ آئے گا، نہا کے کرش ٹائٹ کرے گا، ظہر سے لے کے عصر تک بازار میں گپے مارے گا، 2-4 ٹماٹر آلو پیاز مرچا لے آیا، بیٹا گھر چلا رہا ہے۔ مگر ہے والدین، بیٹا گھر چلا رہا ہے، بیٹے کی زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر بچہ پڑھنے میں لائق نہیں ہے، اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ میرا بیٹا پڑھنے کے لائق نہیں ہے، اس کو تجارت کراؤ، اس کو تجارت کراؤ۔ تجارت یہ مسلمانوں کا بنیادی شعبہ تھا، افسوس کے ساتھ کہ مسلمانوں نے تجارت کو لات مار دی۔ بیٹے کی عمر 16-17 سال ہوگی انٹر ہوتے ہوتے، اگر وہ تجارت کھڑی کرے گا، 10 نوجوان تجارت کے میدان میں آئیں گے، معاف کیجئے گا 5 تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ لیکن ہم ادھر ادھر کے چکر میں ابھی بیٹے کی عمر کیا ہے، ابھی بیٹے کی عمر کیا ہے۔ یاد رکھیے مسلمانوں، 2 کام، تعلیم، اگر سکسس نہیں ہے بچہ اس میں، زبردستی گھسیٹیے مت اس کو تجارت میں لگائیے، نہ اپنی زندگی برباد کیجئے نہ اس بچے کی زندگی برباد کیجئے۔ یہ 2 کام آپ پورے جوش و ہوش کے ساتھ کر لیں، انشاءاللہ آئندہ آنے والا 15 سال کے بعد آپ کے بچے کا زمانہ ہوگا، آپ کے بچے کا فیوچر اور مستقبل ہوگا۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہو، اور بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حکومتوں کے انقلابات سے مسلمانوں کی زندگی سنور جائے گی، اس ملک کے اندر 70 سالوں سے بہت ساری حکومتیں آئی اور گئی، مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کی حالت کتنی بدلی، آپ اندازہ لگا لو۔ آپ کا کام حکومتوں کو بدلنا اور لانا اور لے جانا نہیں ہے، آپ کا کام تعلیم ہے، آپ کا کام تربیت ہے، آپ کا کام تجارت ہے، آپ کا کام ایمانی غیرت ہے۔ یہ کام کرنے کے ہیں، صرف نعرہ لگانے کے لیے آپ نہیں آئے اس دنیا کے اندر۔ یہ 2 کام کرو میرے بھائیوں، اور یہ سارا سسٹم اسی وقت مسلمانوں کا مضبوط اور مستحکم ہو سکتا ہے جب مسجد کا نظام قائم ہوگا، جب مسجد کا نظام قائم ہوگا۔ آپ تاریخ اور اتہاس کے پنوں کو پڑھ لو، مکہ المکرمہ میں اللہ کے رسول کی 13 سالہ زندگی گزری ہے، علماء بیٹھے ہیں، مدینہ میں فقط 10 سال کی زندگی گزری ہے، 13 سال مکہ میں زندگی گزار دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عظیم الشان کامیابی نہیں ملی، لیکن 10 سال مدینہ کی زندگی گزاری ہے، پورے علاقے کے اندر فتح کا جھنڈا لہرا دیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ہجرت کی، ہجرت کرنے کے بعد جا کے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ کہ ایک مسجد کا انتظام کیا جائے۔ 2 بچوں کی زمین تھی، اللہ کے نبی نے کہا یہ زمین خریدنی ہے، یہ زمین خریدنی ہے۔ ان بچوں نے کہا یا رسول اللہ کے گھر کی زمین ہے، میں یوں ہی دے رہا ہوں۔ وہ بچے چھوٹے تھے، اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے کہا نہیں، تمہیں ضرورت ہے پیسوں کی، اس لیے وہ زمین خریدی۔ صحابہ نے انتظام کیا پیسوں کا، اللہ کے نبی نے زمین خرید اعلان کر دیا صحابہ مسجد کی تعمیر ہونے والی ہے، لگ جاؤ۔ سارے صحابہ لگ گئے، اللہ کے نبی خود بھی لگے ہوئے پتھر اٹھا رہا ہے۔ کون پیغمبر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج پہ بلایا ہے، وہ عظیم الشان پیغمبر اپنے اس گوشے ناتواں پہ مسجد کے لیے پتھر اٹھارا ہے۔ ہم تو پردھان جی ہو جائیں گے، ایک مولوی صاحب ہو جائیں گے، سوچیں گے ہم اور پتھر اٹھائے، اتنا حقیق کا میں جاؤں مسجد میں جھاڑو لگانے کے لیے؟ ارے اس کے لیے تو فلانے صاحب ہیں۔ پیغمبر اعظم صلی
صلی اللہ علیہ وسلم ساری عظمت قرآن ہے، ساری عظمت قربان ہے اس ذات عظیم الشان پر، وہ اپنے کندھوں کے اوپر پتھر اٹھا رہا ہے، صحابہ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ مسجد کی تعمیر ہو گئی ہے، اجتماعیت کا معاملہ ہو رہا ہے، اب صحابہ آ رہے ہیں، ان کی تعلیم کا انتظام مسجد میں ہو رہا ہے، اب کوئی دور سے قافلہ آ رہا ہے، ان کا انتظام مسجد میں آ رہا ہے، کوئی مشورہ ہو رہا ہے، اس کا انتظام مسجد میں ہو رہا ہے۔ مسجد ایک مسلم معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے تو مسجد کو اپنے نظام زندگی سے ایسا بے دخل کر دیا، ایسا بے دخل کر دیا، ہمیں لگتا ہے کہ مسجد سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں۔ یاد رکھو، اللہ نے قرآن نے بیان کیا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کو آباد کرنے کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے، مسجد کو آباد کرنے کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مسلمان اور اہل ایمان جہاں کہیں آباد ہو، وہ اپنی زمینوں میں سے ایک حصہ محسوس کر دے کہ یہ حصہ مسجد کے لیے ہے۔ یہ مسجد کی آبادی کی پہلی کوشش ہے، یہ مسجد کی آبادی کی پہلی کوشش ہے۔ دوسری کوشش اس مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے کی جائے، دوسری کوشش اس مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے کی جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اس نے اللہ کے لیے ایک مسجد بنائی، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر علماء نے لکھا ہے مسجد کو آباد کرنے کا تیسرا اور اہم درجہ یہ ہے، وہ اقام الصلاۃ، آگے ذکر ہے کہ نمازوں کے ذریعے، اپنے سجدوں کے ذریعے مسجد کو آباد رکھو۔ میرے بھائیوں، آپ کے اس گاؤں میں جو اجلاس منعقد ہوا ہے اس پہ لکھا برائے تعمیر مسجد، مسجد کی تعمیر کے واسطے اجلاس منعقد ہوا ہے۔ تعمیر مسجد کے کیا فضائل ہیں؟ آپ مسلمان ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت ہے؟ مطلب آپ مسلمان ہیں، میں آپ کو اب یہ بتاؤں کہ مسجد تعمیر کرنے میں حصہ دو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ مسلمانوں کی ایمانی غیرت اتنی پست ہو چکی ہے کہ یہ بتانے کی نوبت آ جائے گی کہ مسجد کو آباد کرنے پر ملے گا کیا؟ ارے مسجد میں جب سجدہ ہوگا، یاد رکھیے گا، جب تک سجدہ ہوتا رہے گا اس کا اجر ملتا رہے گا۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگو سن لو، یہ دنیا ایسی ہے کہ یہاں جب تک تمہاری زندگی ہی عمل کر سکتے ہو، لیکن جیسے ہی موت آئے گی تمہاری آنکھ بند ہوگی، رجسٹر بند ہو جائے گا، اب تم کوئی نیکی نہیں کر سکتے۔ لیکن تین عمل ایسے ہیں، تین عمل ایسے ہیں اگر زندگی میں کر کے چلے جاؤ گے تمہاری آنکھ تو بند ہو جائے گی لیکن رجسٹر بند نہیں ہوگا۔ نمبر ایک، صدقۃ جاریہ، ایسا کوئی صدقہ، ایسا کوئی کام کر جاؤ جس کا سلسلہ چلتا رہے، جس کا سلسلہ چلتا رہے۔ آپ نل لگوا سکتے ہو، آپ کنواں لگوا سکتے ہو، آپ کوئی اور کام کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھیے گا ایک نہ ایک دن وہ نل سوکھ جائے گا، ایک نہ ایک دن وہ کنواں سوکھ جائے گا۔ لیکن اگر خانہ خدا کو کسی نے تعمیر کر دیا ہے، خانہ خدا کو آباد اور تعمیر کرنے میں کسی نے اپنا حصہ لگا دیا ہے، ایک مومن کا یہ ایمان ہے کہ رہتی دنیا تک، رہتی دنیا تک، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس مسجد میں انشاءاللہ اللہ اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا، اس مسجد کے اندر سجدے ہوتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ آپ شریک ہو جاؤ گے، قیامت تک آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اگر آپ نے اپنے ان عزیز و اقارب کے لیے جو آج سے 50 سال 60 سال پہلے تھے، یہ بڑے بزرگ موجود ہیں، ان سے پوچھ لو، کھانے کے لیے نہیں رکھتا تھا، کھانے کا انتظام نہیں تھا تو بیچارے کہاں سے تعاون کر پاتے، بیچارے کہاں سے مسجدوں کے اندر اتنا امداد کر پاتے۔ آج جب اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اے نسل نو، اے نوجوانوں، اے بزرگوں، اے دولت مندوں، جب اللہ نے آج آپ کو نوازا ہے، اپنے ان مرحومین کو نہ بھولنا، اپنے ان دادی اور دادا اور نانی اور نانا کو نہ بھولنا، اپنے ان پرکھوں کو نہ بھولنا جو اس روئے زمین سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے بھی نام لکھاؤ اور ان کے لیے بھی تعاون میں بڑھ چڑھ کے حصہ لو۔ ایک صحابی رسول ہے، ایک صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، پریشان حال میں ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ معاملہ بڑا گمبھیر ہے، واقعہ یہ ہوا، حادثہ یہ ہوا کہ میری ماں کا، میری امی جان کا اچانک انتقال ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟
امی جان کا اچانک انتقال ہو گیا، لیکن میرا یقین یہ ہے لو تکلمت تصدقت، کہ اگر ان کو بولنے کا موقع ملا ہوتا، ان کو کچھ کہنے کا موقع ملا ہوتا، ان کو یہ پتا چل گیا ہوتا کہ موت آنے والی ہے، تو چار وصیت کر جاؤں تو صدقہ ضرور کر کے جاتی۔ موقع نہیں ملا، صدقہ نہیں کر سکی ہے، اچانک موت آ گئی، یا رسول اللہ اب اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو مجھے ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے فوراً کہا، وعدہ نہیں کیا کہ جا کے دیکھوں گا گھر میں کچھ ہے کہ نہیں ہے، کہا اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے گا کہ میرا جو قیمتی باغ ہے کھجوروں کا وہ میں نے اپنی ماں کے نام صدقہ کر دیا ہے۔ صدقہ کر کے چلے گئے۔ ایسے ہوتے صحابہ۔ ایک صحابی آتی ہے، ان کے ساتھ ان کی بچی بھی ہے، بچی کے ہاتھ میں سونے کا کڑا ہے، سونے کا کنگن ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں بتاؤ کیا اس کے اندر سے تم نے زکوٰۃ نکالی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بتاؤ میری بہن کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ کل اس دنیا سے جانے کے بعد جب آنکھ بند ہو جائے گی، جب آنکھ بند ہو جائے گی اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، یہ تو میرے بھائی دنیا ہے، اس دنیا میں اگر اپنے نہیں پوچھیں گے غیر پوچھ لے گا۔ روڈ پہ پڑا ہوا کوئی آدمی ہو، نشے میں دھت ہو، راہگیر پوچھ لیتے ہیں بھائی کیا ہوا ہے، کوئی اجنبی ایمبولنس کا انتظام کر کے ہاسپٹل تک پہنچا دیتا ہے، کوئی نہ کوئی دنیا میں مل جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا آنکھ بند ہو جانے کے بعد کا منظر کیسا ہوگا؟ قرآن کریم سے پوچھو، قرآن کہتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ قرآن کہتا ہے جب وہ چیخنے والی آواز آئے گی تو اس کی دہشت کو سن کر کے، اس کی چیخ و پکار کو سن کر کے انسان دور بھاگے گا اپنے اس سگے بھائی سے جس کے پلیٹ میں ایک ساتھ مل کے کھاتا تھا، انسان دور بھاگے گا اپنے اس ماں سے جس کے خون جگر کو دودھ کی شکل میں پیا ہے، انسان دور بھاگے گا اپنے اس مہربان باپ سے جس باپ نے اپنے بچے کی ترقی کے لیے فٹ پاتھ پر سو کر کے زندگیاں گزار دی ہے، انسان دور بھاگے گا اپنے بیوی سے، انسان دور بھاگے گا اپنے بچوں سے۔ رب کائنات کہتا ہے کتنے رشتوں کو شمار کیا جائے، بس یہ جانو کہ ہر انسان کو اپنی فکر لگی رہے گی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ لیکن اگر صدقہ کیے رہو گے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ سامنے آ جائے، اور اگر نہیں کیے رہو گے، اللہ کے نبی نے ان صحابیہ سے کہا تو اس سونے کا کنگن جو تم نے پہنا رکھا ہے اپنی بیٹی کو، اس کی جگہ پر جہنم کی آگ کا کنگن پہنایا جائے گا۔ کیا گوارا ہے؟ وہ صحابیہ رسول تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ یہ لیجئے کنگن، جان چھوڑیے۔ کون پہنا اسے کنگن کو جس کی زکوٰۃ نہ نکل پانے کی صورت میں اتنی بڑی مصیبت آئی کہ جہنم کے شعلے میں جلنا پڑ جائے؟ میرے بھائیو یہ تعمیر مسجد کا موقع ہے، تعمیر مسجد کا موقع ہے۔ مسجد کی تعمیر ہر سال نہیں ہوتی، مسجد کی تعمیر بار بار نہیں ہوتی، اور میں جہاں تک جانتا ہوں یہ ایک ایسا گاؤں ہے جو اپنے قدموں پہ کھڑا ہو کر کے بہت کچھ کر سکتا۔ آپ اندازہ تو لگائے ایک اتنے 4 روز کے انتظام میں جو اتنا عظیم الشان پروگرام منتقل کر سکتا ہے۔ میں نے بہت پروگرام کیے اپنی زندگی میں، لیکن یقین جانیے زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ اتنی ساری مشینیں کسی پروگرام کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ تو جو کام ایک معمولی پروگرام کرنے کے لیے اتنی زبردست مشینوں کا انتظام کر سکتا ہے، وہ خانے خدا کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ میری ماں اور میری بہنوں، میں آپ سے کہتا ہوں مجھے میرا اپنا بچپن یاد آ گیا۔ میرے بچپن کے اندر گاؤں کی مسجد ٹوٹ شہید کر دی گئی، چھوٹی سی مسجد کی اعلان ہو گیا کہ گاؤں کی خواتین تم کو چندہ دینا ہے، عورتوں کے پاس پیسے زیادہ نہیں ہوتے۔ میں اپنے گھر کی کہانی بتاتا ہوں، میری ماں اور میری بہنوں نے زیورات کی شکل میں کہا لے جائیے اس کو خانے خدا کے لیے، اللہ نے اگر چاہا دوبارہ دیں گے۔ اور میں آج تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میری ماں کے پاس، میری بہن کے پاس اس کا 7 گنا زیادہ زیورات موجود ہے۔ یہ رب کی شان ہے میرے بھائیوں، رب کے نام پر دو گے۔ آج تو چونکہ آپ، میں دیکھ رہا ہوں لوگ 100 روپیہ 50 روپیہ لا رہے،
ظاہر سی بات ہے اللہ کے نام پر 1 روپیہ بڑا قیمتی ہے، اخلاص کے ساتھ نکالا ہوا 1 روپیہ بڑا قیمتی ہے۔ قرآن نے کہا 1 خرچ کرو گے 700 کے برابر ہو جائے گا۔ لیکن میں ایک بات میں عرض کروں گا، آج آپ خالی ذہن ہو کر کے آئے ہوں گے، جیب آپ کی گرم نہیں ہوگی۔ جلسہ سننے آئے تھے نہ، یہ پیسہ دینے آئے تھے، جلسہ سننے آئے تھے، اس لیے یہ 150 دے کر کے فرصت مت لیجئے، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجئے۔ میں تو یہ اعلان کرنے والا تھا کہ 1 لاکھ کون بندہ دے گا؟ 1 لاکھ 1 لاکھ کون دے گا بندہ؟ کوئی نہیں ہے پورے گاؤں میں جو 1 لاکھ دے سکے۔ ہر گھر میں 10 لاکھ کے زیورات ہوں گے میرے بھائیوں، یہ خانہ خدا کا مسئلہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ کل جمع کر دو، ہمت تو کرو، حوصلہ تو کرو، جذبہ تو دکھاؤ کہ خانہ خدا کے لیے دینا ہے۔ اعلان کیا گیا اللہ کے نبی کے زمانے میں کہ اے مسلمانوں چندہ دینا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو پتا چلا، حضرت عثمان غنی کو پتا چلا، اپنے قافلے کے اونٹوں کو جو سامان لدے ہوئے تھے اس کا اعلان کر دیا، نہ جانے کتنے سینکڑوں تعداد میں گھوڑے اور اونٹ لگا دیے۔ اس لیے میرے بھائیوں بڑھ چڑھ کے آپ تعاون کیجئے، بڑی رقم لکھوائیے آپ یہاں پر، آپ بعد میں ادا کرتے رہیے۔ اور میری ماں بہنوں، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے درمیان جانے والے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس وقت اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر خالص اللہ کے لیے دیجئے۔ یہ خانہ خدا کا مسئلہ ہے، یہ مسجد کا مسئلہ ہے، دل کھول کر تعاون کیجئے۔ اور ایک بات تجربے کی لکھ لیجئے، آج اگر آپ 1 خرچ کرو گے، قرآن کا یہ اعلان ہے اللہ 700 گنا زیادہ بڑھا دے گا اس کو۔ اس لیے کبھی بھی خرچ کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے۔ میری مائیں بہنیں جو زیورات وغیرہ دینا چاہتی ہیں، ابھی بتایا ناظم صاحب نے کہ بچوں کا انتظام کر دیا گیا ہے، وہاں لوگ پہنچ رہے ہیں، آپ بر وقت نکالیے، گھر جا کر کے بھی سوچئے گا کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے، بر وقت آپ کے پاس جو ہو سکے وہ تعاون کیجئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں سے دلوائیے تاکہ ان کے اندر بھی دینے کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ نے قرآن میں کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ تو اتنے بڑے گاؤں میں 1 لاکھ کا تعاون دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک بندے تو کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے بندے ہمت تو کرو، 1 لاکھ کا تعاون۔ اچھا چلو 1 لاکھ نہ سے کوئی بڑی رقم تو بتاؤ۔ یہ ابھی اعلان کیا کیونکہ حافظ وسیع احمد صاحب ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، مسجد کے اندر جتنی سیمنٹ لگے گی پوری سیمنٹ کی ذمہ داری انہوں نے لے لی ہے۔ عبد الکریم صاحب اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے پوری گٹی کی ذمہ داری لے لی ہے۔ چلو لاکھ بتاؤ، اسی طریقے سے لے لو بھائی، سیمنٹ کا انتظام ہو گیا، گٹی کا انتظام ہو گیا، کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو اور پہلے جو اس کے اندر چھڑ لگنے والا ہے، لوہا لگنے والا ہے، اس کا انتظام میری طرف سے۔ اینٹوں کے لیے کوئی صاحب کھڑے ہو جائیے اللہ کے واسطے۔ ہاتھ اٹھا رہے ہیں کس چیز کا تاکہ ہاتھ درج کر لیا جائے، نام آپ کا نام کیا؟ قریب آ جائیں گے، مہربانی ہوگی۔ دیکھیے یہ نیک کام ہے۔ ایک بات میں عرض کر دوں، بسا اوقات لوگ سوچتے ہیں مجمع میں کیوں دیں گے، چپکے سے دیں گے۔ علماء نے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس کی تفسیر کی ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں سرًا وعلانیہ، چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ مولانا انس صاحب کی طرف سے 3 ٹالی اینٹا، ماشاءاللہ 3 ٹالی اینٹا، بہت خوب۔ تو علماء نے کہا ہے کہ چھپ کے بھی خرچ کرنا ہے، کھل کے بھی خرچ کرنا ہے۔ اس کی تشریح کی ہے کہ زکوٰۃ جو فرض ہے اس کو تو چھپ کے دو، یا اس کا الٹا کیا کہ زکوٰۃ اعلانیہ دو تاکہ اور لوگوں کا ماحول بنے، اور جو ایسے صدقات دو ان کو چھپ کے دو۔ تو اعلانیہ دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ماحول بنتا ہے، فرق پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دلوں کو جانتے ہیں،
बबनौली के अशफाक भाइयों ने 5,000 रुपए का ताउन किया। अल्लाह के बंदो ऐसे ही लिखा दो, बड़ी बड़ी रकम लिखा दो, 50,000, 10,000, 20,000, 5,000, कुछ तो दो। नौजवानों खड़े हो अल्लाह के नाम पर। अपने गांव से आप लोग कुछ इमदाद करें भाई, दिखवाएं। जवानों ये सदाएं आ रही हैं आबशारों से, चटाने चूर हो जाए जो हो अज़्मे सफर पैदा। पहले नियत तो करो अल्लाह के बंदो, इरादा तो करो, हिम्मत करो। देखो ये कोई बैंक नहीं है कि जहां दर्ज करा दिया कि इतना देना है, नहीं दोगे तो कुर्की का पैगाम आ जाएगा। भाई ये चंदे का अपना माहौल, एक निजाम है। आप दर्ज करा दीजिए, अल्लाह की जात से उम्मीद है हिम्मत मिलेगी आपको, अल्लाह मदद करेंगे। नहीं हो पाता कोई बात नहीं, आप उसमें कम करा दीजिएगा। तो कोई फर्ज नहीं है ऐसा कि बस लिखना ही लिखना जरूरी है। शहाबुद्दीन साहब ने 5,000 का ताउन किया है, मौलागंज के हैं। देखिए तामीर मस्जिद अपने आप में बहुत बड़ा काम है और अच्छा खासा खर्च आता है। आप सब तो बहरहाल तजर्बेकार लोग हैं। एक मामूली सा कमरा बनाना हो, एक कमरा अगर बनाना हो बरामदे के साथ में किचन भी हो और टॉयलेट वगैरह भी हो, 5 लाख का एस्टीमेट बन जाता है। अकरम साहब ने 2,000 रुपए दिया, बबनौली के हैं। तो जब इतने छोटे काम में इतना खर्च हो रहा है तो मस्जिद तो बड़ी बनानी है, और इस नीयत से बनानी है कि इस मस्जिद को मरकज बनाना है इंशाअल्लाह, तालीम का, नौजवानों की तरबियत का, उनकी ज़हनसाजी का। ये अब तक जो नाम आए हैं गांव वाले ये बता रहे हैं कि ये बाहर के अगल बगल के गांव वाले हैं। गांव वाले लोग कहां सोए हुए हैं भाई? गांव वाले कहां सोए हुए हैं? उठो मोमिनो आज से अहद कर लो, हबीबे खुदा की इताअत करेंगे। अकीदत के पहलू ब पहलू अमल से